اب یہاں پہ ایک کفاش ہے جو جوتے ٹانکنے والا ہے، کفاش، وہ رو کے اپنے گھر واپس آیا تو اس کی اہلیہ نے، اس کی زوجہ نے، اس کی وائف نے پوچھا کیوں آج کوئی رزق کا بندوبست نہیں ہوا، تم پریشان ہو، کوئی بچوں کے لیے چیز نہیں لائے ہو، پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کبھی کبھی یہ ہمارے علماء کی اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روش تھی کہ ایک اچھی وائف کا ہونا بھی ایک مرد کے کامیابی میں اس کا ایک اچھا کردار اور نقش ہوتا ہے، بھی بتاتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے یہ ایک ان کو حوصلہ دے کے کہہ رہی ہیں کیا پریشانی ہے، تو کہنے کہ سب کل تحفے دیں گے امام حسن کو جو نبی کا بیٹا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے جو میں ان کو پیش کروں۔ تو ان کی وائف نے کہا کون سی بڑی بات ہے، تم جوتا تو بنانا جانتے ہو، تم اچھا سا امام کے لیے، مولا کے لیے ایک جوتا بنا لو، وہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو۔ تو انہوں نے ایک نعلین اور ایک جوتا مولا کے لیے بنایا۔ جب دوسرے دن مولا کی آمد ہوئی تو مولا نے فرمایا سب سے پہلے وہ شخص میرے لیے تحفہ لائے جس نے میرے لیے نعلین بنائی، یہ جوتا بنایا۔ یہ کنیکشن دیکھیں کہ مولا کو کیسے پتہ چل گیا، یہ ایک محبت الہی ہوتی ہے، علم لدنی ہوتا ہے۔ وہ جب شخص آئے تو وہی سیرت جو نبی اکرم نے ہجرت کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی تھی، مولا نے فرمایا پہلی رات میں مہمان ان کے پاس بنوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے یہاں اخلاص مہم ہوتا ہے، ہمارے یہاں خلوص مہم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم دن منا رہے ہیں، ہر دن ان سے سیکھنے کا دن ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے پہلو جو ہمارے نوجوانوں کو عام طور پر نہیں پتہ، اگر آپ انہیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ڈفرنٹ دن ہے اور دانش بھائی بھی آج خود بھی چمک رہے ہیں، ان کے کپڑے بھی چمک رہے ہیں، کیا بات، اور یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج ایک الگ سا دن ہے، سیلیبریشن ہے آج۔ اور آپ سب کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو۔ آپ کو بہت مبارک۔ اچھا آپ دیکھیں آج باقی سارے لوگ بھی چمک رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن چہرے پر رونق ہے، چیک کریں ماشاء اللہ، حضرت بھی چمک رہے ہیں، آپ خود ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو مبارکباد کا دن ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کہنا کافی ہوگا کہ جنت کے جوانوں کے سردار اور کائنات کے نبی نے فرمایا جو حسن کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا ہے، جو مجھے خوش کرے اس نے خدا کو خوش کیا ہے، جو حسن کو رنجیدہ کرے اس نے مجھے رنجیدہ کیا ہے، جو مجھے رنج کرے گویا اس نے خدا کو رنج کیا ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں ان کے کرم کا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ مولا ایک شہر کی طرف سفر کر رہے ہیں، اس طرح نقل ہوا ہے واقعہ۔ سارا شہر سج رہا ہے، جیسے آج آپ نے چینل سجایا ہوا ہے مولا کی آمد، کہ مولا کی آمد ہوگی۔ ہر ایک شخص اپنے اسٹیٹس کے مطابق تحفے اور تحائف تیار کر رہا ہے۔ کل مولا آئیں گے، ان کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کریں گے، کمی نہ رہ جائے، ہدیہ پیش کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک کفاش ہے جو جوتے ٹانکنے والا ہے، کفاش، وہ رو کے اپنے گھر واپس آیا تو اس کی اہلیہ نے، اس کی زوجہ نے، اس کی وائف نے پوچھا کیوں آج کوئی رزق کا بندوبست نہیں ہوا، تم پریشان ہو، کوئی بچوں کے لیے چیز نہیں لائے ہو، پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کبھی کبھی یہ ہمارے علماء کی اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روش تھی کہ ایک اچھی وائف کا ہونا بھی ایک مرد کے کامیابی میں اس کا ایک اچھا کردار اور نقش ہوتا ہے، بھی بتاتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے یہ ایک ان کو حوصلہ دے کے کہہ رہی ہیں کیا پریشانی ہے، تو کہنے کہ سب کل تحفے دیں گے امام حسن کو جو نبی کا بیٹا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے جو میں ان کو پیش کروں۔ تو ان کی وائف نے کہا کون سی بڑی بات ہے، تم جوتا تو بنانا جانتے ہو، تم اچھا سا امام کے لیے، مولا کے لیے ایک جوتا بنا لو، وہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو۔ تو انہوں نے ایک نعلین اور ایک جوتا مولا کے لیے بنایا۔ جب دوسرے دن مولا کی آمد ہوئی تو مولا نے فرمایا سب سے پہلے وہ شخص میرے لیے تحفہ لائے جس نے میرے لیے نعلین بنائی، یہ جوتا بنایا۔ یہ کنیکشن دیکھیں کہ مولا کو کیسے پتہ چل گیا، یہ ایک محبت الہی ہوتی ہے، علم لدنی ہوتا ہے۔ وہ جب شخص آئے تو وہی سیرت جو نبی اکرم نے ہجرت کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی تھی، مولا نے فرمایا پہلی رات میں مہمان ان کے پاس بنوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے یہاں اخلاص مہم ہوتا ہے، ہمارے یہاں خلوص مہم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا ہی آپ کی شان، اور آج کل کے نوجوان کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ شہریار صاحب،
بہت نوجوان آج کل مصیبت میں ہیں، جاب سے ریلیٹڈ مسئلہ، شادیوں سے ریلیٹڈ مسائل، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، اسی کے وسیلے سے میں چاہتی ہوں کوئی ایسا وظیفہ نوجوانوں کے لیے جو گھر بھی چلا رہے ہیں، باہر بھی کام کر رہے ہیں، پھر بھی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، تو سکون کے لیے، آرام کے لیے، زندگیوں کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے کوئی ایک وظیفہ، اس سے آغاز کیجیے اور پھر سوالوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے دور میں جو ہمارے مسائل ہیں نا، اس کی اگر میں مطلقاً ایک جڑ بیان کر دوں، جی، اگر وہ کرنا شروع کر دیں نا، اس برائی کو نکال دیں اور اس اچھائی کو اپنے اندر داخل کر لیں، تو انشاءاللہ مسائل حل۔ سب سے پہلا تو جو معاش کا مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے حل ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے لوگوں مجھے بتاؤ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی نے عرض کیا رسول اللہ زنا، شراب، قتل، حق کھا جانا، یہ فرمایا نہیں، سب سے بڑا گناہ یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے۔ فرمایا زمین اور آسمان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اپنے ماں باپ کا دل توڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے کہ آج کا کون نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی اپنے باپ اور اپنی ماں کا دل دکھا کے نہیں بیٹھا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کام نہیں ہو رہے، کیوں ہوں گے؟ میرے نبی اللہ کی عطا سے جانتے تھے، فرمایا ایک دور آئے گا اگر اس دور میں کسی نے اپنے والد کے چہرے پہ نظر کی اور اس طرح نظر کی کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے کوئی نفرت قدورت نہیں تھی، نبی جانتے تھے کہ ہوگی، فضیلت بتائی کہ جس نے اپنے باپ کے چہرے پہ نظر کی، اس کے دل پہ اپنے باپ کے لیے کوئی نفرت اور قدورت نہیں تھی، تو اس کی نگاہ اپنے باپ کے چہرے سے ہٹنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ماں کے ہاتھ ہم جیسے تیسے چوم ہی لیتے ہیں، باپ کا ہاتھ کون چومتا ہے؟ کیا بات کریں، زبردست، کوئی نہیں چومتا۔ آج میں قسمیاں کہنے کے لیے تیار ہوں، ارے اتنا اندازہ لگا لے، میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کے قبر پہ جمعہ کے دن گیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں 2 قبول شدہ عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ارے مرنے کے بعد بھی ماں باپ ثواب دے رہے ہیں، ہمیں بالکل فوائد دے رہے ہیں، ہم آج ماں باپ کی نافرمانیاں، ماں باپ کو راضی کرنے کی قدر اہمیت ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر یہاں مجھے اجازت دیں ایک واقعہ کی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ علیہ وسلم سے والدین کی اتنے فضائل سنے تو رونے لگا، اتنا رویا کہ ہچکیاں بن گئیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بلا دیا، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے ماں کو باپ کو بہت تنگ کیا ہے، خاص طور پہ ماں کو۔ بولا کہاں ہے ماں؟ یا رسول اللہ اس کا تو وصال ہو گیا، وفات پا گئی۔ اچھا تو کوئی خالہ ہے؟ یا رسول اللہ اس کے بھی کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی وفات پا گئی۔ اچھا ماں کی قبر جانتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ فرمایا اچھا ایسا کرو قبرستان چلے جاؤ، کسی ایک قبر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر لو، اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگ لو، شاید اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے اور تیرے دل کو سکون آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم والدین کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ابا اور چپ کر جاؤ، ابا تم کو پتہ ہی کیا ہے یار، بوڑھے ہو گئے، بیٹھ جاؤ آرام سے، مجھے پتہ ہے۔ بیٹیاں ماؤں کو کہتی ہیں اماں آپ کو کیا پتہ ہے، آپ تو گھر پہ بیٹھی ہو ہانڈی چولہا کر رہی ہو، ہم باہر گھومتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جا کے چیر کے رکھ دیتے ہیں ماں باپ کے دلوں کو، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، ہماری بات نہیں ہوتی پوری، ہمیں دل کا سکون نہیں ہے، ہمیں رات کا چین نہیں ہے، کیوں نہ ہوگا؟ وہ ایک ماں جس نے اکیلے 4 5 بچوں کو سنبھالا، آج سب وہ مل کر بھی ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی جو ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ صرف یہ کر لیا کریں، اماں سبحان اللہ، اماں یہ ہاتھ رکھ میرے سر پہ، جی اماں میرے لیے دعا کر، میں جا رہا ہوں، جا پترا رب دے حوالے، اس کے پیر دبائیں، ماں کے پیر دبائیں، ماں سے لاڈ کریں، وہ لاڈ جو ماں نے آپ کے ساتھ کیا اتنے سال، وہ اب ماں کو واپس کریں، ریٹرن کریں۔ میں ایک دن اپنے ابا کے پاؤں دبانے لگا، رات کے ٹائم تھا، ایک دم اٹھا ہوا، حاجی مجھے حاجی کی کرنے ہے؟ میں کہ ابا جی میں ثواب مل رہا، اور جا یار جا تو دے، میں ان دنوں نا بہت پاکستان سے باہر جایا کرتا تھا، اور بھائی میرے کو عادت پڑ گئی، تو چلا جائے گا، تو چلا جائے گا، پھر کون کٹے گا؟ میرے کو عادت نہ خوش نصیبی کیا کہ آپ کے پاؤں دبانے کے ماں باپ کو عادت ہو جائے۔ لیکن یہ بہت اچھی عادت ہے کہ نا، اگر والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں اور وہ بیٹھی ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پیر دبا دیں، تو اس میں اس
का कोई मतलब निमुल बदल हो ही नहीं सकता। कॉलर है दानिश। हाँ जी प्लीज। जी, लाइव सर। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं जुबाइशा बात कर रही हूँ कोटली आजाद कश्मीर से। जी क्या बोलिए, बात है भाई, फरमाइए। इतनी प्यारी जगह से आपने कॉल की है। क्या पूछोगी मेरा बच्चा, क्या सवाल है? जी पहले तो मैंने आप दोनों को बहुत 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 दिल से प्यार करती हूँ। आप दोनों मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना। थैंक यू, हम बहुत भी आपको शुक्रिया। बहुत दिल से दुआ निकलती है मेरी आपके लिए, दिल से दुआ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या सवाल है? जी मेरा सवाल अपने वालिद साहब के लिए है। जी पूछें। जी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है इन दिनों में ना, तो मैं ये पूछ रही थी कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं। क्या तबीयत खराब है? जी बुखार है, उनके अंदर इन्फेक्शन था पिछले दिनों, लेकिन आराम आ गया था, लेकिन अब फिर उनकी तबीयत खराब होने लगी है। नहीं बेटा, लेकिन आप डॉक्टर को भी दिखा रहे हो साथ साथ? जी डॉक्टर को भी दिखाया था। ठीक है बेटा, अच्छा। अब आप टीवी के सामने जी जाओ। मेरी बात सुने राबिया जी, भी। जी बेटा, जी बेटा। जी आज आयशा खान आएगी, उनको भी मेरी तरफ से सलाम कीजिएगा। आयशा खान आएंगी, बिल्कुल आएंगी, अभी बस थोड़ी ठीक देर है में आ रहे हैं। ठीक है, जी मेरी बात सुने राबिया जी, भी, जी। मुझे आपसे और दानिश भाई से गिफ्ट चाहिए था। ठीक है। आप पीसीआर में अपना नंबर लिखवाओ, मैं और दानिश भाई इंशाल्लाह 20वें रोजे को बैठकर आप सबको गिफ्ट भिजवाते हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया बेटा। रसूलुल्लाह अलैहि जामे तिरमिज़ी में एक रिवायत मिलती है, रसूल ने फरमाया कि जिस शख्स की मौत ना आई हो और बिस्तर पे लेटा हो, तो उसको उसके सर पे हाथ रख के या उसके करीब पहुंचकर 7 बार ये दुआ पढ़े, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। मैं सवाल करता हूँ, ए रब, जो तू अर्श अज़म का मालिक है, परवरदिगार इसको शिफा अता फरमा दे। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। ए रब्बे अर्शिल अज़ीम के मालिक, इसको तू शिफा। 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो, इंशाअल्लाह वो शिफायाब हो जाएगा। पानी पे दम करके पिलाएं, पीसीआर से इंशाअल्लाह कहीं वो आपको दे देंगे। ये दुआ मैंने दी भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहरियार दाऊद साहब आपका, मौलाना शफकत अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको दोबारा मदऊ करेंगे किसी भी ऐसे ख़ास दिन मौके पर, और आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।